أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک مجلس میں جو ختم قرآن کریم کی نسبت سے ہے ہم سب جمع ہیں، اور ایسی مجلس میں شریک ہو جانا یہ ہر شخص کے لیے خود ایک باعث مغفرت، باعث نجات اور باعث اجر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرے اور خوش نصیب سمجھے کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک میں مجھے یہ موقع نصیب کیا کہ میں نے خدا نخواستہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ دیکھیں نا، یہ سب چیزیں تو اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ آپ خود ہم میں سے ہر ساتھی اپنے اوپر غور کر لے کہ آج کی اس تعیش والی زندگی میں کہ شاید بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو زمین پر بیٹھتے ہوں۔ عادتاً اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لیں عادت کے درجے میں، تو ہر ساتھی آج اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ کرسی ڈھونڈتا ہے۔ گھر میں ہے تو پلنگ پہ ہے، دکان پہ ہے تو کرسی پہ ہے، اب مسجد میں ہے تو بھی کرسی پہ۔ کوشش یہی ہے، یا چلے جب تک نماز شروع نہیں ہوئی، امام صاحب نہیں آئے، تب تک تو چلے بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ تو کتنا مشکل ہے کہ انسان آج کسی مقصد کے لیے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن تراویح کے عمل میں اللہ پاک نے ایک ایسی خصوصیت رکھی، ایک ایسی جاذبیت رکھی کہ انسان کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے پاکیزہ کلام کو سن بھی لیتا ہے، 20 رکعت تراویح مکمل بھی کر لیتا ہے، ختم قرآن کریم پورا بھی کر لیتا ہے، اور اس کو اپنے لیے ایک ضروری اور ذمہ داری بھی سمجھتا ہے۔ تو کتنے لوگ اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایسے ہوں گے کہ خدا نخواستہ جنہوں نے رمضان کی اس اہم عبادت کو اہمیت ہی نہیں دی، تراویح پڑھی نہیں، تراویح کو بالکل ضائع کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی آئے کراچی کے ایک علاقے سے، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، لیکن اطراف شہر کا ایک علاقہ ہے کراچی جیسے شہر میں۔ وہ ساتھی ایک مسجد میں ایک ذمہ داری پر مأمور ہے، ایک خدمت کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تراویح کیسے چل رہی ہے، کتنے پارے ہو گئے جیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم 15 روزہ ختم کر رہے ہیں مسجد کی پہلی منزل پر۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ جو کم دن کی تراویح، جیسے حافظ صاحب نے 10 روزہ یہاں پڑھائی، اس سے نیچے منزل پہ 15 روزہ چل رہی ہے، سب سے نیچے بیسمنٹ میں 12 روزہ چل رہی ہے، لیکن مین مسلح پر تراویح کتنے روزہ چل رہی ہے؟ 27، کہیں 27، 29، 25 اس طرح ہوتا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پہلی منزل پہ 15 روزہ ختم کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہی لگا کہ بھئی مین مسجد میں جو ہوگی وہ زیادہ روزہ ہوگا۔ میں نے کہا پھر مین مسجد میں کتنے روزہ ہیں؟ تھوڑا سے خاموش سے ہو گئے، جیسے انسان کو کچھ شرم سی آئے۔ تو کہنے لگے کہ مین مسجد میں جو تراویح ہو رہی ہے وہ علم طرح پہ ہو رہی ہے، مین مسجد پہ۔ بھئی ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کہا کہ ہر سال ہم وہاں ختم کرتے تھے، جو امام صاحب تھے وہ 27 روزہ ختم ہوتا تھا۔ اس سال جو محلے کے احباب تھے وہ آئے اور کہا کہ بھئی ہمارے لیے پورا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہم
اگر پڑھیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر علم ترا والی تراویح ہے، ورنہ یہ کہ پھر ہم نہیں پڑھتے۔ اپنے امام کو اس پر مجبور کیا کہ وہ مسجد کے مین مصلی پر شروع سے مختصر تراویح پڑھائے۔ یہ کوئی گاؤں کی، دیہات کی، گوٹھ کی یا کوئی سیلاب زدہ علاقے کی بات نہیں ہو رہی دوستو، یہ کراچی جیسے شہر میں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ذہنی طور پر عملی زندگی سے، سنت والی زندگی سے، اعمال والی زندگی سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، کس قدر محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، اس نعمت پہ اللہ کا کروڑہا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمت دی۔ اس پہ شکر ادا کریں کہ ہمیں ایسے حافظ صاحبان میسر ہے کہ بھئی میں چاہوں بھئی بہت جلدی میں 6 روزہ پڑھ لوں، میں چاہوں 10 روزہ پڑھ لوں، میں چاہوں 15 روزہ پڑھ لوں، میں چاہوں 27 29 روزہ پڑھ لوں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں، اس ملک میں ایسے ہیں، یقین کرے، کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اس سال کا رمضان بھی نصیب ہوا، روزے بھی نصیب ہوئے، اور اللہ عافیت سے ہمیں مکمل نصیب فرمائے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا کہ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح اسی ترتیب پر ہماری تراویح بھی ضائع نہیں ہوئی، ہمارا ختم قرآن بھی ضائع نہیں ہوا۔ ہم نے پہلی رات سے شروع کیا اور آج الحمدللہ ختم ہو گیا۔ تو بھائی شکر کا موقع ہے یا نہیں؟ شکر کا موقع ہے۔ دوسری بات پھر یہ کہ اس پورے مہینے میں یہ تراویح کا عمل سنت ہے۔ پورے مہینے میں ایک سنت سے تو آپ حضرات جنہوں نے یہاں ختم کیا وہ تو فارغ ہو گئے کہ انہوں نے اپنا قرآن پاک ایک جگہ مکمل کر لیا، یہ ایک سنت کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ لیکن اب ایک سنت ہے کہ پورے مہینے تراویح پڑھنی ہے، جہاں پڑھنی ہے اب آپ کی مرضی ہوگی کہ کسی حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ لیں، کسی مختصر والے کے پیچھے پڑھ لیں، یا اگر خدا نخواستہ موقع نہیں ملا اکیلے، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر انسان بہت زیادہ مصروف ہو یا عذر ہو، اکیلے پڑھے لیکن 20 رکعت مختصر کر کے ضرور پوری کرے۔ بہرحال تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ حافظ صاحب کئی سالوں سے یہاں پہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور ایک تسلسل ہے، بڑے تھے، ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہوتے ہوتے الحمدللہ یہ سال بھی آ گیا، لیکن اللہ پاک نے توفیق دی کہ اس منزل پر 10 روزہ ختم ہوا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب احباب جنہوں نے یہاں پہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ اللہ پاک سب کی تراویح کو قبول فرمائے، سب کے سننے کو، حافظ صاحب کے سنانے کو، اس مبارک مجلس کو اللہ پاک قبول فرما کر ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں نجات اور بخشش کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کل امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں، سعادتیں، وسعتیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جھولی بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر عشرے کو ہم سب کے حق میں باعث خیر فرما دے۔ یا اللہ یہ جو تراویح مکمل ہوئی ہے، اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس کے پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل سے یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے پاکیزہ کلام سے جڑ کر اس سے محبت کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حافظ صاحب، سامعین حضرات، شرکا، آج کی مجلس میں جتنے احباب آئے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کی لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ اس مجلس کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے والدین اور نسلوں کے لیے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ ہم سب کے سرپرست اور مشفق حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام مجالس کی رونق ہوتے تھے، سرپرست ہوتے تھے، آج ہم میں ظاہری طور پہ موجود نہیں، اے اللہ ان تمام مجالس کا
اور اس مجلس اور اس تکمیل کا پورا پورا اجر ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے، ہمارے والدین کو نصیب فرما دے۔ حافظ صاحب کے والد صاحب حاجی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے تھے، ان کو ان کی والدہ کو، ان کے پورے خاندان کو، جتنے شرکا بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کے مرحومین کو، کل امت کے مرحومین کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ قبل اول کو یا اللہ آزادی نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔